قرآن و سنت کی اتھارٹی سے آزاد کر کے فقط ایمان کا دعویٰ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یہ منافقت ہے، یہ زعم باطل ہے. اس پر قرآن مجید نے پھر آگے آیت نمبر 61 متصل پھر آگے اس کی ایک ڈیمونسٹریشن بیان کیا ہے، ایویڈنس لایا ہے. قرآن ڈیمونسٹریشن کے طور پر ایک دلیل، استشہاد، عملی شہادت کی ایک دلیل قرآن وارد کر رہا ہے. فرمایا اس پر مزید عملی دلیل یہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. ان لوگوں کی علامت اور پہچان یہ ہے، اور ان کے دعوے کا باطل ہونا اس سے ثابت ہو جائے گا، اور ان کا کلیم کہ وہ زعم اور گمان باطل ہے اس سے اسٹیبلش ہو جائے گا. کس بات سے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے تعالو، آؤ، لوٹ آؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف، اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف، منزل من اللہ کتاب اور منزل من اللہ احکام کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا. یہ قرآن کی بات ہے. جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ جھک جاؤ قرآن کی اتھارٹی کے سامنے، اور جب آپ نے پھر قرآن کو تقسیم کر دی کہ یہ اتنا حصہ اس دور کے لیے تھا اور یہ ہمارے لیے نہیں، یہ اس دور کے لیے ہمارے لیے نہیں، تو کس کے کہنے پر کیا؟ کیا یہ خدا نے کہا ہے آپ کو؟ کیا قرآن مجید نے خود کہا ہے؟ جب قرآن مجید نے اپنے احکام کی اگر تقسیم نہیں کی کہ یہ اس دور کے لیے تھا اور بعد کے ادوار کے لیے، نئے زمانوں کے لیے نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن پر اپنا فیصلہ صادر کر رہے ہیں، قرآن کے اوپر اپنا حکم لاگو کر رہے ہیں. تو معاذ اللہ یہ آپ کے نفس کا تحکم اور تحکیم اور حکومت ہے. تو قرآن تو پھر رد ہو گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس حکم کی اتھارٹی کی طرف، بائنڈنگ اتھارٹی کی طرف، حجیت کی طرف جو حکم اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اسی طرح جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کی طرف، ایک تو قرآن کو اتھارٹی مانو اور ایک رسول کی سنت اور حدیث کو اتھارٹی مانو. جو کچھ قرآن کے علاوہ رسول فرماتا ہے، فیصلے عطا کرتے ہیں، قضایا دیتے ہیں، احکام دیتے ہیں، ارشادات فرماتے ہیں، فرمودات دیتے ہیں، تمہیں اپنی سنت دیتے ہیں، اپنا اسوہ دیتے ہیں، سیرت دیتے ہیں. جو کچھ قرآن کے علاوہ رسول عطا کر رہا ہے بطور رسول، اپنی حیات طیبہ میں، اپنی سیرت طیبہ کی زبان سے، اپنے اسوہ مبارک کی زبان سے، اپنی سنت کی زبان سے، اپنے ارشادات کی زبان سے. تو پھر آگے قرآن کہتا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. تو منافقوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اے میرے محبوب جب آپ کی اتھارٹی کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ بارگاہ رسالت کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو بائنڈنگ اتھارٹی سمجھتے ہوئے اس انحراف کے سارے راستے بند کر دو، حضور کے ہر حکم کو حجت مانو، رسول کی ہر سنت کو حجت مانو، رسول کے اسوہ مبارکہ اور سیرت طیبہ کے ہر گوشے اور ہر پہلو کو حجت، واجب اور فرض مانو، اور رسول کا جو حکم اور جو فیصلہ مل جائے حدیث سے، سنت سے، اس کے سامنے سر تسلیم جھکا لو. جب انہیں اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ رسول کے حکم کی جب طرف دعوت دی جاتی ہے تو فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ دیکھیں گے منافقوں کو اگر پہچان نہ ہو، نکھار نہ ہو کہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں اصل نفاق چھپا ہوا ہے، جن کے دلوں میں اصل دین کے خلاف نفرت یا دین کے خلاف گریز یا دین کے خلاف آزادی کا رجحان چھپا ہوا ہے اور وہ منافقت ہے، اگر آپ نے ان کو بے نقاب کرنا ہو، ان کی علامت دیکھنی ہو، ان کی پہچان دیکھنی ہو، تو فرمایا پہچانیے یصدون عنک، رسول کی اتھارٹی سے انکار کرتے ہیں، رسول کی حکم کی حجیت سے انکار کرتے ہیں، سنت رسول کی حجیت سے گردن موڑتے ہیں، حدیث رسول کی حجیت سے سر پھیر لیتے ہیں، اسوہ رسول کی حجیت سے راستہ انحراف کا نکالتے ہیں، اور سیرت رسول کی دائمی اور واجب حجیت سے وہ گریزاں ہو جاتے ہیں. یصدون عنک صدودا، آپ سے، آپ کی اتھارٹی سے، آپ کے حکم کو واجب و فرض ماننے سے سر موڑ لیتے ہیں، گردن پھیر لیتے ہیں. صدودا، جان چھڑاتے ہیں. تو جو گویا دبے لفظوں میں قرآن کا انکار نہیں کرتے، قرآن کا انکار ہیلے بہانے اور طور طریقے سے کرتے ہیں، اور آپ کی اتھارٹی کی بات ہو تو سیدھا کہہ دیتے ہیں وہ اس دور کے لیے وہ سنت حجت تھی، اب زمانے بدل گئے. بس کبھی کہہ دیا وہ سنت حدیث محفوظ نہیں تھی، صحیح طریقے سے تدوین نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی. کیٹاگوریکل
حدیث اور سنت نبوی کی حجیت کا انکار کر کے وہاں سے سر پھیر لیتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ منافق ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے ان کو المنافقین کا ٹائٹل دیا۔ میں نہیں کہہ رہا، میری یا کسی اور فرد بشر کی کیا مجال معاذ اللہ کہ کسی مسلمان کو منافق کہے، کسی کا رائٹ نہیں ہے، نہ کسی کو کافر کہنا، نہ کسی کو منافق۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، یہ قرآن کا حق تھا، سو قرآن نے ادا کیا۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہیں دو دعوتیں دی گئیں، آؤ اللہ کے احکام اور قرآن جو نازل ہوا ہے اس کی اتھارٹی کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی سنت اور اسوہ اور سیرت کی اتھارٹی کی طرف، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ کی بارگاہ میں جھکنے اور آپ کے حکم کی حجیت کو قبول کرنے اور آپ کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے کتراتے ہیں اور گردن پھیر لیتے ہیں آپ سے۔ یہ قرآن مجید نے کیٹیگوریکل اس کو کلیئر کر دیا، یصدون عنک، آپ سے گردن پھیرتے ہیں۔ قرآن کا نام بدل ناخواستہ پھر بھی لیتے رہتے ہیں، قرآن سے ظاہراً اور صریحاً نہیں بھاگتے، آپ کی اتھارٹی سے بھاگتے ہیں۔ یہ وہ آیت کریمہ تھی جو اس مقام پر آقا علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی اور آپ کے اسوہ مبارکہ کی حجیت کو کہا، اور اس سے اوپر ایمان اور اسلام کے مسلمان ہونے کی شرط یہ کہا کہ صرف دعوی ایمان کافی نہیں، تحاکم الی اللہ و الی الرسول پر عمل کافی ہے، وہ ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور قرآن اور سنت نبوی کے احکام کو حجت مان کر ابد الاباد تک ہمیشہ زندگی اس کے تابع سمجھی جائے تو مومن ہے، نہیں تو منافق ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت قرآن مجید میں آیت نمبر 64 ہے۔ اس آیت نمبر 64 کا آدھا حصہ ہم وہی آیات اطاعت میں ذکر کر چکے ہیں، اب میں پڑھوں گا، مگر اس کی تفصیل اس لیے نہیں کہ بڑی مفصل سیر حاصل گفتگو اس حصہ اول کی ہو چکی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ پچھلی گفتگو میں نے ٹچ نہیں کیا تھا، وہ آج کا موضوع ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 64 اور اس کے ساتھ متصل آیت نمبر 65، دو آیتیں پھر اسی مضمون کو صریحاً بیان کرتی ہیں۔ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس پر ہم نے بڑی مفصل گفتگو کی تھی کہ ہم نے کوئی رسول آج تک نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اذن الہی سے اسے مطاع مطلق جانا جائے، اس کے ہر حکم کی کاملاً اکملاً مطلقاً اطاعت کی جائے۔ الا لیطاع، علی الاطلاق حکم ہے، اس کو اپنا مطاع بنایا جائے، اس کے حکم کو، اس کی فالوئنگ بائنڈنگ سمجھی جائے، اسے واجب و اطاعت سمجھا جائے، اس کے احکام اور اس کی سنن کو کی واجبیت اور اس کی فرضیت پر ایمان لایا جائے اور زندگی میں اسے واجب اور لازم اپنایا جائے، اور یہ اللہ کا اذن، اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا رسول آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے احکام، ان کی سنتیں، ان کی سیرتیں، ان کے اسوہ امت کے لیے واجب ہو جائے، وہ اس کی پیروی کرے۔ اب اگلا حصہ آیت جو آج کا موضوع ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اب قرآن مجید نے یہاں ایک اور بات وہ بھی ڈیمونسٹریشن کے انداز میں کی ہے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا، ظلم کر بیٹھے تھے، یہ اس وقت کے لیے، اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں ہمارے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تو کیا کریں؟ جاؤ کا، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، کوئی گناہ صادر ہو جائے، کوئی نافرمانی کا عمل صادر ہو جائے، ایسا عمل جو گمراہی کا ہے، جس پر اللہ کی گرفت ہے، اللہ کا عذاب ہے، وہ صادر کر بیٹھیں اور انہیں احساس ہو جائے کہ ہم نے غلطی کی، بھٹک گئے، تو پھر اس سے نجات پانے کا بھی طریقہ بتایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤ میرے حبیب مکرم یہ حکم امت کو بتا دیجئے کہ پھر وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں نہیں بلایا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس آ جائیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اور اس کے اندر وارد ہونے والے ایک ایک لفظ کا ایک معنی، ایک مفہوم، ایک مراد، ایک میسج ہوتا ہے، میسج۔
اب اس میسج کو سمجھیں کہ اللہ تبارک